بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم سامعین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل المدینہ وائس۔ تو سامعین، آج کی اسلامک ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ایک ایسی قوم کا جنہوں نے اپنے نبی کو قتل کر دیا، اور اس قوم کا انجام کیا ہوا، اور اس قوم کے ساتھ پردے کے پیچھے کون تھا جو اس قوم کو بہکا رہا تھا، اور سامعین آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سا شخص ہے جو جنت میں سب سے پہلے جائے گا۔ تو گزارش ہے کہ اس سب معلومات کو حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق سابقہ امتیں تورات کے نازل ہونے سے پہلے ہی ہلاک ہو گئی تھیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، بعد اس کے اگلی سنگتیں ہلاک فرما دی۔ ہر امت بالعموم موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی ہلاک ہوئی، ایک امت ان میں سے اصحاب الرس بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ فرقان میں ارشاد فرماتا ہے، اور عاد اور سمود اور قومیں والوں یعنی کہ اصحاب الرس کو ان کے بیچ میں بہت سی سنگتیں اور ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائی اور سب کو تباہ کر کے مٹا دیا، اور فرمایا ان سے پہلے جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم اور رس والوں اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط علیہ السلام کے ہم قوموں اور بن والوں اور تبا کی قوم نے، ان میں ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ چنانچہ یہ اور ان سے ماقبل آیات طیبات اس بات کی شہادت و دلالت فراہم کرتی ہے کہ یہ قومیں ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اصحاب الرس وہی اصحاب اخدود یعنی خندقوں والے ہیں جن کا تذکرہ سورۃ بروج میں ہوا ہے۔ سامعین، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ اصحاب الرس قوم سمود کی بستیوں میں سے ایک بستی والے تھے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ابو القاسم کی تاریخ میں تعمیر دمشق کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اصحاب الرس یمن کے ایک شہر میں آباد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جانب اپنا ایک نبی حنظلہ بن صفوان علیہ السلام مبعوث فرمایا۔ اصحاب الرس نے ان کی تکذیب کرتے ہوئے انہیں قتل کر دیا۔ سامعین، اصحاب الرس کا ذکر قرآن کریم میں ان قوموں کے ساتھ کیا گیا ہے جنہوں نے نبیوں کی تعلیمات کو اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو کر ہلاک کر دیے گئے۔ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 38 میں فرمایا گیا، اور ہم نے عاد، سمود، قومیں والوں یعنی کہ اصحاب الرس اور ان کے درمیان بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ سامعین، رس کا لغوی معنی کنواں ہے، اور یہ قوم کنویں کے قریب رہتی تھی۔ اصحاب الرس یعنی کہ کنویں کے کنارے بسنے والی قوم۔ سامعین، اصحاب الرس قوم عاد سے بہت عرصہ پہلے گزر چکی تھی۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے توسط سے روایت کیا ہے کہ الرس کنواں آذربائیجان میں ہے۔ ابو بکر محمد بن الحسن نقاش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب الرس کے پاس ایک کنواں تھا جو انہیں اور ان کی تمام اراضی کو سیراب کرتا تھا۔ اصحاب الرس کا ایک حسن سیرت اور عدل و انصاف قائم کرنے والا بادشاہ تھا۔ جب اس بادشاہ کا وصال ہوا تو قوم کو بڑا شدید رنج ہوا۔ چند ایام ہی گزرے تھے کہ شیطان ان کے رنج و الم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بادشاہ کی شکل میں ان کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، لوگوں میں مرا نہیں ہوں۔ شیطان نے اپنے اور اصحاب الرس کے درمیان ایک حجاب قائم کر دیا، اور یہ پردے کے پیچھے سے انہیں کہنے لگا کہ میں بالکل موت کی وادی میں قدم نہ رکھوں گا۔ چنانچہ اکثر و بیشتر لوگوں نے اس کی تصدیق کی اور اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ شیطان نے اس طرح انہیں فتنے میں مبتلا کر دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف نبی مبعوث فرمایا جس نے خدائے واحد کی عبادت کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ انہیں حقیقت حال سے آگاہ کیا کہ یہ شیطان ہے جو پردے کے پیچھے سے تمہارے ساتھ مخاطب ہوتا ہے اور رب کائنات کی عبادت سے روکتا ہے۔ سامعین، اصحاب الرس کی جانب حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حالت نیند میں ان پر وحی کی جاتی تھی۔ جب یہ تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے تو قوم ان پر ظلم و جبر کرتی۔
بالآخر ظلم و جبر کی انتہا کرتے ہوئے قوم نے آپ علیہ السلام کو قتل کر کے کنویں میں ڈال دیا، اور پھر ان کے ظلم کا انجام یہ ہوا کہ کنویں کا پانی خشک ہو گیا، درختوں کی شادابی روٹھ گئی، اور سیرابی کے بعد فصلیں پانی کو ترس گئیں، پھل خشک ہو گئے، مکانات اجڑ گئے، انسیت کی جگہ وحشت نے لے لی، مجلس صحبتیں ویران ہو گئیں، نام و نشان اور آثار مٹتے چلے گئے۔ ان کی رہائش گاہوں میں الو بولنے لگے، جہاں انسانوں کے بسیرے تھے وہاں جنات اور وحشی جانوروں نے ڈیرے جما لیے۔ ان جگہوں سے جہاں انسانوں کی آوازیں کانوں میں رس گھولتی تھی، وہاں سے جنات کی آوازیں اور شیروں کے دھاڑنے اور وحشیوں کی آوازیں آنے لگی۔ پیارے سامعین، محمد بن کعب قرظی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے پہلا جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ایک سیاہ فام غلام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی والوں میں ایک نبی مبعوث فرمایا، اور بستی والوں میں سے ایک سیاہ فام غلام کے سوا کوئی بھی اللہ کے نبی کی ذات پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ بستی والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پر ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہوئے ان کے لیے کنواں کھودا اور انہیں اٹھا کر اس کنویں میں پھینک دیا، پھر کنویں کو پتھروں سے ڈھک دیا۔ یہ سیاہ فام غلام اپنی پیٹھ پر لکڑیاں اٹھا کر لاتا، پھر انہیں بیچ کر اشیاء خرد و نوش خریدتا اور انہیں لے کر کنویں کے پاس آ جاتا، پتھروں کو ہٹاتا اور کھانے پینے کی اشیاء کنویں میں لٹکا دیتا، پھر پتھروں کو ویسے ہی کر دیتا۔ چنانچہ اسی طرح کافی عرصے تک یہ شخص کرتا رہا۔ چنانچہ ایک دن وہی غلام معمول کے مطابق لکڑیاں لینے گیا، لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ان کا گٹھا بنا چکا تھا اور اسے اٹھانا چاہا تو اونگ محسوس کی، وہ سونے کے لیے وہیں لیٹ گیا۔ 7 سال کے بعد وہ بیدار ہوا، انگڑائی لی، کروٹ بدلی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 سال مزید اسے وادی نیند میں دھکیل دیا۔ پھر بیدار ہوا، اپنے گٹھے کو اٹھا کر چل پڑا، گمان یہ تھا کہ وہ دن کا کچھ حصہ ہی سویا ہے۔ بستی میں آ کر اس نے گٹھے کو فروخت کیا، پھر سابقہ معمول کے مطابق کھانے پینے کی اشیاء لے کر اس کنویں کی طرف چل پڑا جہاں اللہ کے نبی تھے۔ وہاں پہنچا، نہ تو وہاں کنواں تھا اور نہ ہی اللہ کے نبی۔ بہت تلاش بسیار کے بعد وہ ہمت ہار بیٹھا۔ اس کی غیر موجودگی میں قوم کو اللہ کی طرف سے ہدایت مل گئی تھی۔ انہوں نے اپنے نبی کو کنویں سے نکالا، وہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق فرمائی۔ اس قوم کے نبی نے اپنے اس سیاہ فام غلام کے بارے میں دریافت کیا، لیکن کسی شخص کو بھی اس کے بارے میں معلوم نہ تھا۔ اس غلام کے انتظار میں نبی کافی وقت رہے، پر وہ نہ مل سکا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی روح کو قبض فرما لیا، کیونکہ سیاہ فام غلام اس کے بعد نیند سے بیدار ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کالا غلام پہلا شخص ہے جو جنت میں داخل ہوگا۔ سامعین، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بذات خود اس بات کی تردید کی ہے کہ قرآن پاک میں جن کا تذکرہ موجود ہے، انہیں اصحاب الرس پر محمول کرنا جائز نہیں، کیونکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرما دیا تھا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نبی پر ایمان لائے۔ تو سامعین، اس کے ساتھ ہی اگر ہماری آج کی اسلامک ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی اسلامک ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔